आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात। उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, एक अंग्रेज मुफक्किर का कौल है कि कसरत में वहदत का नज़ारा करना हो तो हिंदुस्तान को देखो, जहां मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ नस्ल के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले रहते हैं और इस तरह से रहते हैं शीरो शक्र होकर कि अंदाजा नहीं होता कौन कहाँ का है, कौन कौन सी जबान बोलने वाला है। हर आदमी हिंदुस्तानी है। जी हाँ, यही हमारी खास पहचान है जो हमें तमाम आलम में मुनफरिद रखती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस पहचान को कायम रखें और इसमें इजाफा करें। जो हमारी यकजहती है वो तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल है। कहते हैं कि हर करिए के बाद कभी ज़बान बदल जाती है, कभी माश बदल जाती है, कभी रिहाइश का तबादला हो जाता है, लेकिन मिले जुले सब मिलजुल कर एक तहजीब बनाते हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब है, जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी और आपकी तहजीब यही है कि हम इसकी बका के लिए कोशिशें करें, तभी हम इस तहजीब को बचा सकेंगे, तभी हम एक बार फिर कह सकेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 से अब तक 2,13,831 मरीज हुए शिफायाब। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,120 मरीज हुए सेहतयाब। शिफायाबी की शरह 54% से ज्यादा। तमाम मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,89,869 लोगों के कोविड-19 के हुए टेस्ट। अगरचे दिल्ली में कोविड-19 के मामलात में इजाफा हुआ है, ताहम माहिरीन सेहत का ख्याल है कि तशवीश की कोई वजह नहीं। मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों ने गलवान वादी के मामले पर हुकूमत की तायीद की है। इन पार्टियों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों की अजीम कुर्बानी की भी सताइश की। भारत ने लद्दाख, उत्तराखंड और दूसरे मुकामात पर चीन से लगी सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी फौज सख्त निगरानी बनाए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के देही इलाकों में रोजगार की फराहमी के लिए बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कल घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा का बैनुल अक़वामी दिन मनाने की अपील की और सेहत की आलमी तंजीम ने मुतनब्बे किया है कि कोविड-19 की वबा मजीद फैल रही है। आलमी इदारे की तवज्जो अब जुनूबी अमेरिका पर है। ब्राजील में 10 लाख से ज्यादा मामलात सामने आए हैं। चिली और मैक्सिको जैसे ममालिक गुर्बत के साथ साथ कोविड-19 का भी मुकाबला कर रहे हैं। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें और आइए अब बातें करते हैं कुछ सेहत के हवाले से, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। आपकी, आपके अपनों की, सभी लोगों की सेहत अफजल तरीन है और कुछ ख़ास हालात में ये जो मामला होता है सेहत की तरफ से ज़रा सी भी गफलत ना बरतने का, वो मज़ीद बढ़ जाता है, जैसे कि आजकल के हालात हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर की सलाह क्या है इन दिनों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही में सेक्रेटरी हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी इंडिया, अलीगढ़ चैप्टर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर वर्ल्ड सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ और अपने ख्यालात ज़ाहिर करूँ रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक मतलब एक ऐसी वबाई बीमारी जो दुनिया के कई मुल्कों में फैल जाती है और हम सबको मालूम है कि कोविड-19 एक पैंडमिक डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये डर है, ये खौफ है और हम सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हमें इस बीमारी से बचाने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन उनमें से था लॉकडाउन, और चाहकर या बिना चाहकर भी हमने उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन में बहुत सारी ढीलें दी हैं सरकार ने, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते कि हम उस लॉकडाउन को अभी भी फॉलो करें। हम घरों से ना निकलें जब तक कि ज़रूरी ना हो, और अगर निकलना मजबूरी हो तो हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके निकलें। तो क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं? जैसे कि जब हम घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले तो हमें मास्क लगाना है। मास्क लगाने का मतलब सिर्फ उसे लगाना नहीं होता है, उसे ठीक से लगाना इंपॉर्टेंट है। तो हमें मास्क लगाने से पहले हाथ धोने हैं, फिर उसको अच्छे से एडजस्ट करना है और हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारी नाक और मुंह हमेशा उससे ढका रहे। अगर नाक और मुंह नहीं ढका
मास्क नाक के नीचे या मुंह के नीचे है तो उससे ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मास्क को लगाइए और एडजस्ट करने के बाद उसे बार बार टच नहीं करिए, उसे छूना नहीं है। ये नहीं कि आप उसे ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं या उसे कभी हटा रहे हैं कभी लगा रहे हैं। उसे एक बार लगाकर छोड़ दीजिए जब तक कि आप घर वापस नहीं आए। और घर वापस आने के बाद जब आपको उसे उतारना है तो उससे पहले आपको हाथ धोने हैं। हाथ धोए बिना मास्क को नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो जितनी भी हम जरासीम हाथों पर लेके आए हैं उन्हीं हाथों से जब हम मास्क को उतारेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे को, हमारे हाथ से छुलता है चेहरा, और फिर हम अपने आप को इन्फेक्ट करते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट मास्क लगाना है उतना ही, बल्कि मैं कहूँगी उससे और 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाथ धोना। हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ धोना है। हाथों को धोना इम्पॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, हम सबको अब आदत हो गई है बार बार हाथ धोने की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना चाहिए कि हमें हाथ किस तरह धोना है, कितनी देर तक धोना है। तो हमें हाथ कम से कम 20 सेकंड्स तक और इस तरह से धोना है कि हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस जितने भी एरिया हैं वो सब कवर हो जाएं। 20 सेकंड हम कैसे टाइम करेंगे, उसके लिए हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग जो हम बच्चों के लिए गाते हैं वही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग अपने दिल में गाना है। जब तक कि वो गाना चल रहा है तब तक समझ लीजिए कि 20 सेकंड हो रहे हैं। तो इस गाने को दिल में गाते रहिए और जो स्टेप्स मैं अब आपको बताऊंगी वो फॉलो करने हैं हमें, जिससे कि पूरा हाथ कवर हो जाए। सबसे पहले आपने सैनिटाइज़र लिया, 2 पफ। आप साबुन और पानी से भी कर सकते हैं, अगर साबुन और पानी नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 पफ लेने के बाद पाम टू पाम यानी कि आगे की तरफ एक, फिर उसके बाद बैक ऑफ पाम। ये चीज़ हमें कलाई तक लेके आनी है, थोड़ा हर स्टेप को 5 बार करना है। फिर पाम टू पाम अगेन, जिसमें फिंगर्स एक दूसरे के अंदर मिलनी चाहिए, देन मुट्ठी, फिर उसके बाद नाखून और साथ ही में अंगूठा। हर स्टेप को 5 बार करा, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते रहे तो हमारे 20 सेकंड्स हो गए और हमारे हाथों के सारे सर्फेसेस कवर हो गए। इस तरह से हमें हाथ धोने हैं, हमें मास्क लगाना है, हमें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करने हैं। हमें खांसना या छींकना है तो हम अपने बाजू में खांसेंगे छींकेंगे, हमें अपने बाजू में खांसना छींकना है, या फिर अगर हथेली में या टिश्यू पेपर लेके छींकेंगे तो उसके बाद फिर हमें फ़ौरन हाथ धोने हैं। दूसरी चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी शॉप पर जा रहे हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए, वहाँ भीड़ है तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि वो जल्दीबाजी आगे के लिए हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। यही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जिससे कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और एक दूसरे को जितनी हमें नॉलेज मिले एक दूसरे को बताते रहें। मगर हाँ, जो गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अफवाहें होती हैं उनसे अपने आप को बचा के रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने आप को और अपनी इस मुल्क को इस बीमारी से इंशाल्लाह निजात दिलाएंगे। हमने बहुत सारी बीमारियों से जंग जीती है और हम इससे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जंग जीतेंगे, और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह भी होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बातें बताई हैं कि किस तरह आप अपनी इम्यून पावर को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें। जिस्मानी तौर पर अगर हम मजबूत होंगे तभी हमारा जहन भी मजबूत होगा और मुस्बत सोचेगा। कहते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग बनता है। बहरहाल दिमाग की सेहतमंदी के लिए, दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि हम शायरी के दौर में चलें, शायरी की दुनिया में चलें। ऑल इंडिया रेडियो की हमेशा ये कोशिश रही कि उसने नौजवानों की हौसला अफजाई की है, ख्वाह वो कलमकार हों, शोरा हजरात हों, या फनकार हों या गुलकार हों। आज हमारे साथ एक नौजवान शायर, उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी बस्ती लेकिन कदीम और अदबी बस्ती देवबंद से मौजूद हैं, जनाब सलमान दिलकश। आइए महसूस होते हैं जनाब सलमान दिलकश के कलाम से। ऑल इंडिया रेडियो के इस यूट्यूब लाइव में देवबंद से मैं सलमान दिलकश सभी नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और अपनी शायरी के चंद नमूने लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले 4 मिसरे मुलाहिजा करें। चाहतों का निसाब जैसे हो, चाहतों का निसाब जैसे हो, इश्क की एक
کتاب جیسے ہو، خود کو میری نظر سے دیکھو تو، خود کو میری نظر سے دیکھو تو، ہو بہو تم گلاب جیسے ہو، ہو بہو تم گلاب جیسے ہو، چاہتوں کا نصاب جیسے ہو۔ لیجیے ناظرین، یہاں سے ایک مختصر غزل کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کروں، ملاحظہ کریں۔ غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو۔ شعر ملاحظہ۔ تنہائی کے جنگل میں اجالا سا ہوا ہے، تنہائی کے جنگل میں اجالا سا ہوا ہے، تنہائی کے جنگل میں اجالا سا ہوا ہے، چمکا ہے میرے پاس یہ جگنو ہے کہ تم ہو، چمکا ہے میرے پاس یہ جگنو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو۔ ناظرین، میرے کلام کا آخری شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، ایک شاعر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو، اور غالب و اقبال کی اردو ہے کہ تم ہو، چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو، غنچہ ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو۔ بہت شکریہ ناظرین۔ دوستو، استاد کا کام ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو صحیح مشورہ دینا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا اور ان کی صحیح تربیت کرنا، لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو استادوں کے بھی استاد ہوتے ہیں، یعنی وہ استادوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو کیسے ٹرین کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر محمود صدیقی۔ آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وقت کا صحیح استعمال کریں، کس طرح سے آن لائن ایجوکیشن کے فائدہ پہنچائیں اور اس کی کیسے ابتدا ہوئی آن لائن ایجوکیشن کی، اور تمام چیزوں کے بارے میں آئیے سنیں ان کے خیالات۔ ناظرین آداب، میں ہوں محمود صدیقی۔ میرا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ تعلیم و تربیت سے ہے۔
اس شعبے میں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے اعلان کے وقت تعلیمی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں، بورڈ امتحانات کا سلسلہ جاری تھا، دیگر کلاسوں کے طلبہ بھی اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے۔ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے ساری تعلیمی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی تھیں۔ ماہرین کی جانب سے بار بار یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کا آزمائشی وقفہ مرحلہ وار بڑھایا جا سکتا ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ واقعی ایسا کرنا پڑا۔ اگر ملک کی تقدیر اس کے کمرہ جماعت میں تشکیل پاتی ہے اور کمرہ جماعت متعدی وبا کی وجہ سے تالا بند ہو جائے تو ملک کے مستقبل اور نئی نسلوں کی شخصیت سازی کے عمل کو داؤ پر تو نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم نے بڑی بے بسی سے اپنا سر اپنے سامنے رکھے کمپیوٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور تبھی حکم میرے آقا، حکم میرے آقا۔ تم کون ہو؟ ہم نے خوف اور گھبراہٹ میں دریافت کیا۔ آقا، آقا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ علادین، 21ویں صدی کے ترقی یافتہ علادین، اور یہ ہے آپ کا چراغ جسے کمپیوٹر کہا جاتا ہے، اور میں ہوں آپ کا جن، یعنی سرچ انجن۔ تو حکم میرے آقا، حکم دیجئے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دیکھو، ہماری تعلیم گاہیں بند ہیں، ہمارے طلبہ اور اساتذہ اپنے اپنے گھروں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن ملک کے مستقبل کو سنوارنے اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ان طلبہ اور اساتذہ کے درمیان رابطہ بہت ضروری ہے۔ تم ایسا کچھ کرو کہ طلبہ اور اساتذہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ ہمارے ان سوالات کے جواب میں اس جن نے بتایا کہ یہ تو بہت ہی معمولی کام ہے، اور یہ کام تو بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت میں واٹس ایپ، وائبر، اسکائپ، گوگل ہینگ آؤٹس، وی چیٹ، ٹیلی گرام، لائن، ٹینگو، وائر ایپ، سگنل، اسنیپ چیٹ اور انسٹنٹ میسنجر جیسے ایپس کے نام لیے، تو ہمیں یاد آیا کہ واقعی طلبہ اور اساتذہ کے گروپس ان ایپس کے ذریعے پچھلے چند برسوں سے قائم ہیں، اور ہم ان کے ذریعے حسب ضرورت اہم تعلیمی مواد شیئر بھی کرتے رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اب ان کا باضابطہ اور مؤثر استعمال کیا جائے؟ ادھر ہم اپنے انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے، اور ادھر وہ جن ہمارے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم طلبہ اور اساتذہ کو درکار کتابیں ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہو؟ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، وہ زمانے قدیم کے غیر تعلیم یافتہ علادین کے چراغ کا جن نہیں ہے، بلکہ وہ 21ویں صدی کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ جن ہے۔ پھر بھلا وہ کتابوں کی ہارڈ کاپیز کو ڈھوتا کیوں پھرے گا؟ وہ تو بس آن لائن لائبریری سے متعلقہ کتابوں کی سافٹ کاپیز اٹھائے گا اور پلک جھپکتے ہی گروپ میں موجود سارے لوگوں تک پہنچا دے گا۔ ہم نے اپنا پیترا بدلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی تازہ میگزین یا جرنل دیکھنا چاہے تو؟ جن بھلا کب ہار ماننے والا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اوپن ایکسس جرنلز ہیں نا۔ ویڈیو کے بارے میں سوال کرنے پر جن نے وضاحت کی کہ یوٹیوب سے لے کر ویمیو، میٹا کیفے، ڈیلی موشن، دا انٹرنیٹ آرکائیو، کریکل، ٹوئچ، دا اوپن ویڈیو پروجیکٹ، ٹیڈ ٹاکس جیسے کتنے ہی ایپس کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ادھر ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جن بھی کتنا معصوم ہے، صرف اتنا جانتا ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کو مٹیریلز کیسے فراہم کیا جائے۔ اب بیچارے کو کون بتائے کہ محض مواد کی فراہمی سے تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا، اور تعلیم و تعلم کے عمل میں اساتذہ اور طلبہ کے درمیان بالمشافہ یعنی روبرو ترسیل، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جاری ان باتوں کو بھاپتے ہوئے جن نے زوم، ویب ایکس میٹنگ، گوگل ہینگ آؤٹ، جوائن می، بلیو جینس، ٹیم ویور، ایڈول کنیکٹ اور گو ٹو میٹنگ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ ان ایپس میں بورڈ اور وائٹ بورڈ کے علاوہ بھی بہت ساری سہولتیں ہیں، پی پی ٹیز، چارٹس، ماڈلز، یہاں تک کہ ویڈیو وغیرہ کے استعمال کے لیے اینوٹیشن ٹول کے ذریعے سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ
کہ پریزنٹیشن کے دوران چیٹ کا آپشن بھی دستیاب ہوتا ہے، جس کے ذریعے طلبہ اپنے استاد کے فلو کو روکے بغیر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ خصوصیت یہ بھی ہے کہ سائنس کے پریکٹیکلز بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ جن نے یہ بھی بتایا کہ استاد ان کے ذریعے کلاس ٹیسٹ اور امتحانات کا انعقاد بھی کر سکتا ہے۔ یہی ایپس ماہرین کے خصوصی خطابات اور سیمینارز، کانفرنس اور ورکشاپ وغیرہ کے انعقاد کے لیے بھی آسانی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بس یہ سرگرمیاں آف لائن کی بجائے آن لائن موڈ میں منعقد ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ویب لیکچرز، ویبینار اور ویب کانفرنس وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں، جو مقامی سطح سے لے کر ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح تک بڑی آسانی اور انتہائی کم اخراجات میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک سوال کے جواب میں جن نے بتایا کہ بہت سارے آن لائن ایجوکیشن ریسورسز بھی فریلی دستیاب ہیں، جن سے لوگ اپنی ضرورت، پسند اور اپنی سہولت کے وقت اور اپنی رفتار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جن کی زبان سے اتنی عالمانہ اور مفید باتیں سن کر بس ایک خیال ہمیں ستانے لگا، اس آن لائن ایجوکیشن میں اس پرسنل ٹچ اور ریپو کا کیا ہوگا جو کمرہ جماعت میں استاد راست اپنے طلباء سے پیدا کرتا ہے؟ کیا مختلف آن لائن تدابیر کے ذریعے اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بڑی حد تک، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اسی لیے جن نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے اس وقفے میں چاہے ہم آن لائن سسٹم کا بھرپور استعمال کریں اور ایک مؤثر متبادل سمجھیں، لیکن اس کے بعد یہ کلاس روم تدریس کے ساتھ ایک بہترین سپورٹ سسٹم کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم انتہائی کم وقت میں بہت زیادہ اور مؤثر کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں آن لائن سسٹم کسی جن کے کرشمے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کے بطور کارکرد ہے، اور ملک کے طول و عرض میں تعلیمی برادری اس کا بہت خوبصورت استعمال کر رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کا ہر بچہ اور ہر استاد اس سسٹم کے مؤثر استعمال سے واقف ہو، اور انٹرنیٹ اور درکار انفراسٹرکچرل سہولتوں میں اس قدر اضافہ ہو کہ سارا ملک پڑھے اور سارا ملک آگے بڑھے، یہاں تک کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر قائدانہ حیثیت سے ساری دنیا کو محبت و امن اور ترقی کے اپنے فلسفے سے مؤثر طور پر روشناس کروا سکیں۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوستو، ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے ہندوستان کی۔ گھومنے پھرنے کا، سیاحت کا سلسلہ ایک قدیم سلسلہ ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ ازلی شوق رہا ہے۔ اس نے اپنی اسی سیاحت کے لیے در و دیوار کنگال ڈالے، پہاڑ اور سمندر کنگال ڈالے، اور تمام جنگلات اور صحرا کو سر کر دیا۔ کچھ سیاح ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی سیاحت کی بنا پر تاریخ میں نمایاں نام کمایا ہے۔ انہی میں ایک نمایاں نام اور منفرد نام ہے ابن بطوطہ کا۔ آج کے پروگرام کے لیے خاص پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے اردو سروس کی لائبریری سے۔ یہ تاریخ ساز موضوع ہے ابن بطوطہ اور آواز ہے اے جبار کی۔ زمانہ قدیم سے دور دراز دوسرے ممالک سے سیاح ہندوستان آتے تھے۔ کبھی یہ یہاں تعلیمی مراکز سے استفادہ کرنے کی غرض سے، اور کبھی قدرتی وسائل سے بھرپور خوبصورت ندیوں، پہاڑوں اور سبززاروں کی اس جنت ارضی کو دیکھنے آتے تھے، جہاں کے باشندے صنعت و حرفت میں یکتا زمانہ تھے۔ ہندوستان آنے والے ان سیاحوں میں 14ویں صدی عیسوی میں ابو عبداللہ المعروف با محمد ابن بطوطہ کا نام بہت اہم ہے۔ ابن بطوطہ مراکش کا باشندہ تھا۔ دنیا کے دور دراز علاقوں کو سفر کرنا اور ان میں آباد لوگوں کی سماجی اور ثقافتی زندگی کا مشاہدہ کرنے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر وہ سن 1325 عیسوی میں مراکش سے دنیا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابن بطوطہ کے بارے میں مختلف تذکروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے سفر کرنے کی ایک بڑی وجہ ہندوستان اور چین آنا تھا، جو اس زمانے میں تہذیب اور ثقافت کے اہم مراکز تھے۔ 8 برس کے صبر آزما سفر کے بعد وہ سن 1333 میں ایران ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا۔
یہ سلطان محمد بن تغلق کا زمانہ تھا۔ سلطان تغلق ابن بطوطہ کے علم اور عمل سے خوش ہوا اور اس کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیا۔ بعد میں دہلی کا قاضی شہر مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی ذہانت کی وجہ سے سلطان کی قربت حاصل کر لی، اور ایسے شواہد ملتے ہیں کہ وہ امور حکومت میں سلطان کو مشورے دیتا تھا۔ دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کرنے والا یہ شخص اپنی قوت مشاہدہ اور ذہانت کے لیے مشہور ہے۔ اس نے جس علاقے کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں کی عام زندگی سے لے کر خصوصی طور پر رسومات، عقائد، توہمات، صنعت و حرفت، موسم، سیاست، اجتماعی اور انفرادی انسانی رویوں کی تمام تفصیل کو تحریر کے ذریعے محفوظ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کی اپنی تحریر کسی سفر میں گم ہو گئی، اسی لیے اس کی سفر کی جو تفصیل ہم کو دستیاب ہے وہ ابن جزی کو دیے گئے اس کے بیانات کی صرف تلخیص ہے، جس نے اس کو تحفظ الانصار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار میں ایک کتابی شکل میں مرتب کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے 8 برس ہندوستان میں قیام کیا۔ دہلی کا قاضی ہونے کے علاوہ وہ معتبر عالم مانے جاتے تھے اور یہاں مولانا بدر الدین کے نام سے معروف تھے۔ ان کے تذکرے میں تغلق دربار اور امراء کے بارے میں معلومات ملتی ہے، لیکن ساتھ ہی دہلی کے مضافات اور دور دراز کے دیہی علاقوں کے بارے میں بھی دلچسپ معلومات ملتی ہے۔ سلطان کے ساتھ اپنی نجی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطان کے کہنے پر وہاں آئے ایک تارک الدنیا سادھو نے یوگ کا ایسا مظاہرہ کیا جو اس کی عقل اور شعور سے بالاتر تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے ہونے والے اس واقعے کی اس نے تصدیق کی ہے کہ اس سادھو نے اپنے یوگ کی طاقت سے دور رکھی ہوئی ایک کھڑاؤ کو ہوا میں معلق اٹھا دیا۔ طویل مدت تک قربت کے بعد کسی امر پر سلطان کی ناراضگی کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک قید میں رہے، لیکن اس سے رہائی کے بعد ایک بار پھر ابن بطوطہ نے سلطان کا اعتماد حاصل کیا اور اس کے سفیر کے طور پر چین کے سفر پر روانہ ہو گئے، جس کے دوران انہیں جنوبی ہندوستان، مالدیپ اور بنگال دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ چٹاگانگ کی بند کشتی کے ذریعے چین روانہ ہوا۔ اس کے سفر نامے میں مالدیپ اور چین کے بارے میں بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ اپنے واپسی کے سفر میں وہ مکہ مکرمہ میں فریضہ حج ادا کرتا ہوا 25 برس بعد سن 1349 عیسوی میں اپنے وطن واپس پہنچا۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ قرون وسطی میں ہندوستان کے ایک اہم دور کی تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اس زمانے کے سیاسی اور سماجی اداروں کے بارے میں ان کے بیانات، معلومات کا قیمتی ذخیرہ ہے۔ ابن بطوطہ آزاد منش اور راست گو طبیعت کا مالک تھا، اس لیے اس کا سفر نامہ شاہی درباروں سے وابستہ مورخین کے تذکروں میں زیادہ معتبر ہے اور بے شک 14ویں صدی کی ہندوستانی تاریخ کا ایک بیش بہا ماخذ ہے۔ تو چلیے صاحب، ابن بطوطہ صاحب کا تذکرہ بھی ہو گیا، باقی باتیں بھی ہو گئیں، کلام شاعر بھی ہو گیا اور ڈاکٹر کی صلاح بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، آپ ان کا استعمال کر کے آپ اپنی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں اور بیماری سے لڑنے کی طاقت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ فی الحال تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہ رہا ہے۔ اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے، اجازت دینے سے پہلے وہی 2 باتیں کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر اپنے گھروں میں جو بزرگ ہیں اور جو بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ وہ بڑے کمزور اور بڑے نازک ہوتے ہیں۔ فی الحال شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔